السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ایک سیمینار کے متعلق ہے، اور یہ اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ سیمینار جو ہے یہ کسی خاص سیاسی نوعیت کی بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ لسانیت نوعیت کی ہے. یہ صرف ایک پرابلم سے جو لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بہت اس پاکستان کے لیے شانہ بہ شانہ لڑے ہیں مشرقی پاکستان میں، یہ ان کی ایک پرابلمس ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے یہ کانفرنس کی گئی تھی. یہ کانفرنس محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 25 اکتوبر کو سیمینار بعنوان بہاری مسلمان تاریخ کے آئینے میں بیاد شہدائے بہار 1946 انعقاد ہوا، جس میں مہمان گرامی کے علاوہ مقررین میں بیشتر سیاسی، مذہبی اور سماجی پس منظر رکھنے والی شخصیات کو مدعو بھی کیا گیا تھا. ان میں شامل بھی تھے جس میں جمال الحق صدیقی، اس کے بعد جدہ سعودی عربیہ کے وہ صدیقی صاحب. میں آپ کو یہ 1946 والی جو ہندوستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن تھا، جب بہار کے معصوم مسلمانوں کو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت رات گئے خونی حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک ایک گھر کے کئی افراد کاٹ دیے گئے، جیسا کہ مشرق پاکستان میں بھی ہوا، اور کاٹ دیے گئے، جلا دیے گئے. 50,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں گھر املاک جلا دی گئیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، عورتوں کی اور بچوں کی بھی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں شہدائے بہار کی یاد میں سیمینار کیا گیا. مقررین نے قومی شناختی کارڈ کے حصول کے طریقہ کار کو سہل بنانے اور تعلیم کے میدان میں ایک بار پھر اپنا لوہا منوانے پر زور دیا. اقتدار انور کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 1946 کے شہدائے بہار کی یاد میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا. مقررین کا کہنا تھا کہ بہاری حریت آزادی کا ہراول دستہ تھے، لیکن آج انہیں شناختی کارڈ کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جن کا ذکر کرتے مقررین آپ دیدہ ہو گئے. میجر ریٹائرڈ عامر اور میجر ریٹائرڈ مسعود کا کہنا تھا کہ بہاریوں کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا. 2 سے 4 ماہ میں شناختی کارڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو اندر کی خبر یہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے 2-4 مہینے میں یہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا. ہمارے ادارے یہ اکثر سلجھائیں گے، اور ہماری جو قیادت ہے اندرونی بات ہے، وہ آپ کی فکر کرتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی قربانیوں کو، ہماری قربانیوں کو بھول گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس وجی الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہنا تھا کہ بہاریوں کی مشکلات کا آغاز شناختی کارڈ کے اجرا کے ساتھ ہوا، متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا. انہوں نے آپ کے شناختی کارڈ کے لیے اتنے عرصے کیا کیا؟ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ میں فلاں کام کل کر دوں گا یا پرسوں کر دوں گا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے یہ کام کر دیا. دیکھ لیں یہ موضوع. سیمینار کے اختتام پر تنظیم محبان پاکستان کے رہنما اور آرگنائزر ممتاز برنی نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سکول ڈھاکہ کے دن جلسے کا اعلان کیا. کیمرامین سلیم علی کے ساتھ اقتدار انور، جی ٹی وی نیوز، کراچی. سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس وجی الدین نے کہا ہے کہ تعلیم کے میدان میں بہاریوں کا کوئی ثانی نہیں تھا. کراچی میں محبان پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بہاری مسلمان تاریخ کے آئینے میں کے عنوان سے سیمینار ہوا، جس سے خطاب میں سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس وجی الدین نے کہا کہ پوری دنیا میں آج کل میڈ ان بنگلہ دیش کا چرچا ہے. میجر ریٹائرڈ مسرت خالد نے کہا کہ اب مسئلہ پاکستان میں موجود بہاریوں کے شناختی کارڈ کا ہے. ممتاز برنی بولے کہ ہم آج تک شناخت کی تلاش میں ہیں. تقریب سے جمیل احمد، امین اللہ، ڈاکٹر شکیل سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا.
कराची में महबान पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से शहदाए बिहार 1947 की याद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहारी मुसलमानों की तहरीक आज़ादी पर रोशनी डाली गई है। तहरीक आज़ादी में बिहारी मुसलमान की भरपूर शराकत दारी। शहदाए बिहार 1946 की याद और बिहारियों के एजाज में औरंगी टाउन गुलशन बिहार में अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने कहा कि बिहारी बरादरी का तहरीक आज़ादी में अहम किरदार रहा है। शहदाए बिहार की कुर्बानियों को तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आपके शनाख्ती कार्ड के लिए इतने अरसे क्या किया? मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि मैं फला काम कर दूंगा या परसों कर दूंगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने ये काम कर दिया। देख लेंगे। मेजर रिटायर्ड आमिर रहमान सैयद और मेजर रिटायर्ड मुसरत अब्दुल खालिक ने कहा कि मैं आपको अंदर की खबर ये बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 2-4 महीने में ये आप लोगों का मसला हल होगा। हमारे अदारे ही अक्सर इसको सुलझाएंगे और हमारी जो क़यादत है अंदरूनी बात है वो आपकी फिक्र करती है। ये नहीं कि आपकी कुर्बानियों को हमारी कुर्बानियों को भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बिहारियों के हकूक के लिए आवाज उठाने वाले नौजवान रहनुमा आसिफ बाशानी ने अब्दीदा होते हुए कहा कि बिहारी आज भी मुल्क में अपने हकूक से महरूम हैं। तकरीब में बिहारी मुसलमानों की तहरीक आज़ादी के किरदार को सराहा गया। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात समेत बिहारी बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन तारिक इशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।